وکیل زینت مہر رسالت، حسینیت شناس، غم آل محمد کے عکاس، عالی جناب مولانا سید کیسر عباس الحسینی صاحب قبلہ ذکر محمد و آل محمد سے مستفیض فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مل کے باواز بلند درود پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سمیع السماوات سمیع السماوات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر متاع الامر فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ونشهد ان امیر المؤمنین علیٰ ولی اللہ وأولاده المعصومون حجج اللہ علی الخلق، اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ حاضرین محترم، شیعان علی حفدران حسین، شب عاشور کی مجلس ہے۔ میں تقریر نہیں کرنی ہے آج آپ کے سامنے، فلسفے اور نکات بیان نہیں کرنے، چند جملے شب عاشور کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اسلامی جمہوریہ ایران کے عزت مآب سفیر کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حسین کی عظمت دنیا پہ ایک دن، جس طرح جوش نے کہا، جوش ملی آبادی شاعر انسانیت، کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین کسی فرد کا نام نہیں، حسین انسانیت کا نام ہے۔ جس نے انسان بننا ہے حسین کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے مبلغ اعظم نے 2 جلدیں لکھی ہیں براہین ماتم پہ، کہ ماتم کہتے کسے ہیں، رونے کی بات آتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، 7ویں پارے کی پہلی آیت، 5واں سورہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے میرے حبیب جب یہ سنتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوتا ہے،
اب خالق کی طرف سے فیصلہ ہے کہ روتا کون ہے، گریا کون کرتا ہے. سب سے پہلا اعتراض گریے پہ ہوتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے میرے حبیب تجھ پر جو نازل ہوتا ہے جب یہ سنتے ہیں تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرتے ہیں. جو تجھ پر نازل ہوتا ہے حبیب جب یہ سنتے ہیں تو آنکھوں کی طرف دیکھو، ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو گرتے ہیں. یا اللہ کیوں روتے ہیں؟ مما عرفوا من الحق، خالق نے فرمایا اے میرے حبیب یہ روتے اس لیے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ روتا وہی ہے جو عارف حق ہو، اور کوئی نہیں روتا. جو عارفان حق ہے، لفظی ترجمہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم مومن ہیں اور ہمارا نام رسول کے گواہوں میں لکھ دینا. تو خالق نے تو فیصلہ کر دیا کہ اگر حق کو دیکھنا ہے، حق کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ روتا کون ہے. رونے کی علامت خالق نے حق کے لیے مقرر کر دی. اور پھر 14واں سورہ ابراہیم کا، سورہ ابراہیم 5 نمبر کی آیت، کتنی مناسبت ہے. سورہ کا نمبر 14 ہے، آیت کا نمبر 5 ہے. 14 بھی آ گئے، 5 بھی آ گئے. فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن مناؤ. اللہ اکبر، اللہ کے دن مناؤ. کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ اللہ کے دن منانے میں صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. جو بھی اللہ کا دن منائے تو ملت سے پوچھنا یہی ہے کہ اللہ کے دن کون سے ہیں. دن تو اس کا ہوتا ہے کہ یا ولادت ہو یا وفات ہو یا اس کے ساتھ کسی اور چیز کی نسبت ہو. اللہ تو ابتدا سے بھی پاک، انتہا سے بھی پاک. اللہ کے دن کون سے ہو گئے کہ خالق نے حکم دیا سورہ ابراہیم میں کہ ذکرہم بایام اللہ، تم اللہ کے دن مناؤ. اور یہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے دن مناتے ہیں. تو یہ کون سے دن ہیں؟ سورہ ال عمران نے وضاحت کی کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو سال بھر میں گردش کرتے رہتے ہیں. سال بھر میں یہ دن گردش کرتے رہتے ہیں. کس لیے منائیں یہ دن؟ یہ اللہ کے دن کس لیے منائیں؟ کہ لیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم الشہداء، تاکہ اللہ مومنین پر یہ ظاہر کر دے. اب دن منانے کے لیے کیوں حکم دیا؟ تاکہ اللہ مومنین پر یہ ظاہر کر دے کہ تم میں سے کچھ شہید ہو چکے ہیں. ان اللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کہ ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا. ظالم مظلوم کا دن نہیں مناتا، اس لیے اللہ محبت نہیں کرتا. 3 معیار مقرر کر دیے خالق نے. جو روتے ہیں وہ حق ہے، جو اللہ کے دن مناتے ہیں یہ صبر کی نشانی ہے. اور منانے کا مطلب کیا؟ کہ خالق ظاہر کر دے مومنین پہ کہ کچھ شہداء ہیں. تو اب فیصلہ ملت کر لے کہ یہ کون سے دن ہیں. اور خدا کی قسم تمام تفاسیر میں آپ اٹھا کر دیکھیں کہ ہر لکھنے والے نے یہی لکھا کہ اللہ کے دن کون سے ہیں. یقیناً اسماعیل کا نام بھی لکھا، عیسیٰ کا نام بھی لکھا، لیکن کوئی مفسر ایسا نہیں جس نے حسین کا نام نہ لکھا ہو. ہر ایک نے یہی لکھا کہ حسین کا نام اللہ کے ایام میں شامل ہے. اور خالق نے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی منائے گا. اور روتا ہے کون؟ ایک عارفان حق. اور پھر تو عجیب انداز میں خالق نے فیصلہ کر دیا سورہ یوسف میں. مسلسل آپ یہی واقعات، یہی باتیں سنتے رہتے ہیں. آج شب عاشور ہے اس لیے میں فضائل نہیں پڑھ رہا، صرف عزاداری پہ چند باتیں. کہ عزاداری ہے کیا، قرآن کی فکر کیا ہے عزاداری کے بارے میں. اس سورہ یوسف میں جب دونوں بیٹے گئے ان کے، تو حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ قال یا اسف علی یوسف
قرآن نے فرمایا آیت نمبر 85 سے سلسلہ چل رہا ہے آگے 12ویں سورے میں، یا اسف علی یوسف، یعقوب ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا ہے یوسف، ہے یوسف، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور خالق نے فرمایا کہ یعقوب اتنا رویا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی بصارت چلی گئی، وَهُوَ قَذِيمٌ، اور خالق نے آگے عجیب لفظ کہا، پہلے فرمایا کہ یوسف نے ماتم کیا، رویا، ہے یوسف بھی کہا، اتنا رویا کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی، آگے فرمایا وَهُوَ قَذِيمٌ کہ حضرت یعقوب بڑے صابر تھے، یعنی رونا صبر کی علامت ہے، بے صبری نہیں ہے۔ اگر بے صبری کی بات ہوتی تو خالق یہ نہ فرماتے کہ حضرت یعقوب روئے، اتنا روئے کہ بینائی بھی گئی، پھر بھی صابر تھے۔ اب رو رہا ہے یعقوب، کس کے لیے رو رہا ہے؟ یوسف کے لیے رو رہا ہے، اور پتہ بھی ہے کہ وَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، ان قریب واپس مل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، شہید پر کیوں روتے ہو؟ یوسف نے خود فرمایا، یعقوب نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، مجھے واپس مل جائے گا۔ نبی زندہ کے لیے روئے تو قرآن کی آیت بنتی ہے، اگر شیعہ اپنے زندہ امام کو روئے تو بدعت بن جاتی ہے۔ فکر قرآن کو تو سمجھو کہ قرآن نے کیا فرمایا۔ اب یعقوب مسلسل رو رہے ہیں، قالوا تاللہ، اپنے بیٹے ان کے پاس آئے، قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بابا ہم جب بھی آتے ہیں آپ یوسف کا ہی ماتم کرتے ہیں، جب بھی آتے ہیں آپ یوسف ہی کو روتے ہیں، 24 گھنٹے آپ ماتم کر رہے ہیں، حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین، بابا اگر اسی طرح ماتم جاری رکھا تو ہلاک ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ کون رو رہا ہے؟ یعقوب رو رہا ہے۔ اب نتیجہ ہے اس آیت کا، 3 آیتیں میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں۔ یعقوب رویا، کس کے لیے رویا؟ یوسف کے لیے رویا۔ یعقوب کون؟ معصوم نبی۔ یوسف کون؟ معصوم نبی۔ روکا کس نے؟ معصوم کے دشمنوں نے۔ معصوم رو رہا ہے معصوم کے لیے، اور نبی کے دشمن منع کر رہے ہیں، نبی کے دشمن روک رہے ہیں۔ یوسف کے بھائی کون تھے جنہوں نے نبی پر ظلم کیا؟ یوسف کو کنویں میں ڈالا تو یوسف کے بھائیوں نے ماتم کرنے سے روکا اپنے بابا کو، لیکن اس نے جواب میں کیا فرمایا؟ عجیب جملہ ہے، اور یہی فیصلہ ہے، یہی محنت ہے میری آج کی تقریر کی۔ آپ توجہ کریں اس جملے پہ کہ یوسف کے ماتم سے جب یعقوب کو روکا بیٹوں نے تو جواب میں کیا فرمایا کہ انما اشکو و بثی و حزنی الی اللہ، رو میں رہا ہوں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے، ماتم میں کر رہا ہوں۔ یوسف کے بابا نے فرمایا یعقوب نے، ماتم میں کر رہا ہوں، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اپنا گریہ اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے شکایت کر رہا ہوں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ماتم ہم کرتے ہیں، سینہ تمہارا جلتا ہے، ماتم ہم کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، اور یہ تو ہمارا تم پہ احسان ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں ملت سے کہ یہ تو ہمارا تم پہ احسان ہے کہ جو تھپڑ تمہارے منہ پہ آنا چاہیے تھا وہ صبر کر کے ہم نے اپنے سینے پہ لے لیا۔ ہاں دوستو، یہ احسان ہے ہمارا تم پہ، احسان ہے ہمارا کہ 2 تھپڑ تمہارے منہ پہ آنا چاہیے تھا، وہ ہم نے اپنے سینے پہ لیا۔ اور یہی تو فرمایا امام خمینی نے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ ماتم، یہ جلوس باہر نہیں ہونا چاہیے، اندر گھروں میں ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ بے وقوفو، ماتم ظلم کے خلاف احتجاج کا نام ہے، ماتمیوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ یزیدیت کے منہ پر تمانچہ ہیں،
ہم ماتم گھروں میں کیوں کریں؟ ماتم اور جلوس تو یزید کے خلاف ہے، اور یزید ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، سڑک پر پھرتا ہے۔ ہم تو یزید کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، یزیدیت کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور یزید گھروں میں نہیں ہے، سڑکوں پہ تو اس لیے آتے ہیں سڑکوں پہ جلوس لے کے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ظالم کون، مظلوم کون۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور یوسف کے بھائیوں نے جب بابا سے کہا، دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، جب سلسلہ آگے بڑھا، تعارف ہوا بھائیوں کا یوسف سے، تو حضرت یوسف نے فرمایا، جب بھائیوں نے یہ کہا کہ آپ کے والد یعنی ہمارے سب کے والد کی بینائی چلی گئی ہے آپ کے لیے روتے روتے، تو سورہ یوسف نے کیا وضاحت کی کہ جناب یوسف نے کیا جواب دیا اپنے بھائیوں کو کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور یہ قمیص میرے بابا کے چہرے پر ڈال دو، یات بہا بصیرا، اسے فوراً بصارت مل جائے گی۔ یوسف نے فرمایا اپنے بھائیوں سے، میری قمیص لے جاؤ اور میرے بابا کے چہرے پر ڈالو، فوراً بصارت مل جائے گی، بصیرت مل جائے گی، بینائی مل جائے گی۔ فلما فصلت العیر قال ابوہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ جب وہاں سے بشیر چلا، قاصد چلا قمیص لے کے، تو بیٹوں سے یعقوب نے کہا کہ اگر تم میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے پاگل نہ کہو، اگر میرے دماغ پر اعتراض نہ کرو، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی نبی کے دشمن، اور کیا کہا کہ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ بابا آپ کا دماغ تو بہت عرصے سے خراب ہے، آپ تو رو رہے ہیں، جب سے آپ یوسف کا ماتم کر رہے ہیں ہمارے خیال میں آپ کا دماغ خراب ہے۔ تو نبی کے دماغ پہ اعتراض کس نے کیا؟ نبی کے دشمنوں نے، نبی کے نہ ماننے والوں نے، یوسف اور یعقوب کے دشمنوں نے۔ اب وہ آیا، فلما ان جاء البشیر، جب وہ قاصد آیا، القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جیسے ہی قمیص لے کے یعقوب کے چہرے پہ ڈالی، فوراً بصارت آ گئی۔ تو اب ملت فیصلہ کرے، پہلا فتویٰ لگائے ملت یا یوسف نبی پہ کہ اے نبی اللہ، یہ آپ نے کس بدعت کو رواج دیا؟ آپ اپنے بھائیوں سے کہتے کہ جا کے میرے بابا سے کہو کہ مصلی بچھائے، اللہ سے دعا مانگے، نماز پڑھ کے اللہ سے آنکھیں مانگے۔ دوسرا فتویٰ یعقوب پہ لگاؤ کہ اے نبی، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک کپڑے کی قمیص سے آپ نے حاجت مانگی، آپ نے اللہ سے آنکھیں کیوں نہ مانگی؟ اور پھر تیسرا فتویٰ اللہ پہ لگاؤ کہ یا اللہ، آپ کے بندوں نے تو ایسا کر دیا، لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ ویسے ہی آنکھیں دے دیتے یعقوب کو، یہ کپڑے کی قمیص کے واسطے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آواز یقیناً یہی آئے گی کہ دیکھو قمیص کو نہ دیکھو، دیکھو کہ نسبت کس کے ساتھ ہے، کپڑے کو نسبت کس کے ساتھ ہے۔ تو یہی تو عرض کرنا ہے کہ اگر قمیص کی نسبت یوسف کے ساتھ ہو جائے تو وہ معصوم نبی کو بینائی دے سکتا ہے، اگر علم کی نسبت غازی سے ہو جائے تو کیا وہ ہماری حاجت روائی نہیں کر سکتا؟ یہی فکر تو قرآن نے دی ہمیں کہ قمیص کو نہ دیکھو، کہتے ہیں کپڑے کو پوچھتے ہیں، کپڑے کو بوسہ دیتے ہیں، بت پرست ہے۔ تو یہ تو انبیاء نے کیا۔ یوسف کی قمیص یعقوب کے چہرے پہ آئی، فوراً بینائی مل گئی۔ یوسف کی قمیص میں اتنی طاقت ہے اور غازی کے علم میں طاقت نہیں ہے، تم نے فکر قرآن کو نہیں سمجھا۔ ابتدا سے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔
سورہ ال عمران میں ایک روحانی انداز سے خالق نے فرمایا، سورہ بقرہ میں 248 نمبر کی آیت میں کہ اشمعیل پیغمبر نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میرے بعد جو آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت، کہ میرے بعد جو آئے گا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک تابوت لے کے آئے گا۔ ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک تابوت لے کے آئے گا۔ صندوق بھی نہیں کہا، تابوت کہا۔ قرآن میں تابوت کا لفظ آیا، کیا اس کی نشانی ایک یہ تابوت لے کے آئے گا، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوں گے، تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوں گے۔ اور وہ تابوت ہے کیا کہ جس صندوق میں موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو ڈالا تھا، اسی تابوت کو قابل عزت قرار دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ ایک متبرک چیز بن گئی، جنگ میں جاتے ساتھ لے جاتے، جنگ میں فتح ملتی۔ کسی کا رزق وسیع نہیں، وہ رزق مانگتا، رزق ملتا اسے۔ اولاد نہیں، تابوت کے پاس آ کے دعا کرتے، اولاد ملتی۔ جو بھی حاجت مانگتے تابوت کے پاس آتے، حاجت مانگتے، ان کی حاجت روائی ہوتی۔ لیکن اللہ نے عجیب نشانی بتائی کہ تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو ملائکہ اٹھائے ہوں گے۔ یعنی نبی، معصوم نبی کا تابوت اٹھانا ملائکہ کی سنت ہے۔ اور عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ مولانا نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ملائکہ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، جو تہلیل میں ہیں وہ تہلیل میں ہیں، مسلسل اپنی عبادت میں مصروف۔ یہ آج ملائکہ اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر تابوت اٹھائے ہوئے ہیں معصوم نبی کا۔ یعنی پتہ چلا کہ کسی معصوم کے تابوت کو کندھا دینا ان عبادتوں سے بھی افضل بات ہے۔ اگر تم نے سوچا ہوتا ابتدا سے کہ قرآن نے تابوت بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ کون تابوت اٹھائے ہوئے ہے، اور ماتم بھی لکھا قرآن نے، بار بار آیا، یوسف کا ماتم بھی آیا، ابراہیم کی زوجہ سارہ کا ماتم بھی آیا، آدم و حوا کا ماتم بھی آیا، اور نوح کا تو نام ہی اس لیے نوح آیا، نوح کا نام اس لیے نوح رکھا گیا کہ وہ مسلسل روتے تھے۔ نوحہ کرنے والے نوح، گریا کرنے والا، نوحہ پڑھتے تھے، اس وجہ سے نام نوح پڑ گیا۔ تو انبیاء بھی روئے، اوصیاء بھی روئے، ابتدا سے آج تک رونے کی بات۔ اور رونا تو ویسے بھی دوستو زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے۔ بچے کو اس وقت تک زندہ مانا ہی نہیں جاتا جب تک روئے نہ، یا رویا یا سب خوش ہوئے کہ بچہ زندہ ہے۔ ابتدا انسان کی رونے سے ہوتی ہے، ابتدا انسان کی گریا سے ہوتی ہے۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، زندہ قوم ہیں، مردہ کو نہ مانتے ہیں نہ خود مردہ ہیں۔ ہاں، میں نے عرض کیا تھا 8ویں تقریر میں کہ مردہ کون ہے اور زندہ کون ہے۔ زندہ کو ماننے والے، ہمارا مذہب بھی زندہ کا، ہم مانتے بھی زندہ کو ہیں۔ ہم اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو بھی زندہ کا پڑھتے ہیں، اگر مانتے ہیں تو بھی زندہ کو مانتے ہیں، اگر نعرہ لگاتے ہیں تو بھی زندہ کا لگاتے ہیں۔ اس لیے کہ شیعہ قوم زندہ قوم ہے۔ اور زندہ کیوں ہے؟ کہ ہمارا امام زندہ ہے، ہمیں امام نے زندہ رکھا ہوا ہے، ہمارا وارث زندہ ہے۔ آپ سب آج ننگے سر پرسہ دینے حاضر ہوئے ہیں۔ ہر سال محرم کے دن آتے ہیں، پہلے 10 دن امام آپ کے مہمان ہوتے ہیں۔ آج شب عاشور ہے، آج 10ویں کی رات ہے، اور خطیب آل محمد نے آج کی رات کو ایک نام دیا ہے۔ شام غریباں تو سب کہتے ہیں، لیکن آج کی رات کو زیدی صاحب قبلہ نے انعام دیا ہے کہ آج کی رات ہے شام شہیداں، آج شہیدوں کی رات ہے۔ ہاں عزادارو، آج دیکھیں نا ذرا چشم بصیرت سے کربلا تو پہنچے، امام کے خیام میں نظر تو کرے۔ مظلوم کربلا آج کی رات اپنے خیمہ سے باہر نکلے، ایک ایک خیمہ میں دیکھا، کہیں دیکھا
اپنی بہن کو دیکھا، دونوں چھوٹے بیٹے سامنے بیٹھے ہیں. میرا اون محمد بیٹا، کل کربلا میں امتحان کا دن ہے، خیال رکھنا، اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. تم سے پہلے میرے بھائی کی اولاد پہ کوئی آنچ نہ آئے. امام آئے، اپنی بہن کی باتیں سنی، روتے ہوئے دوسرے خیمہ میں آئے، دیکھا ام فروہ نے قاسم کو سامنے بٹھایا ہے. میرا قاسم بیٹا، میں تو یہی تمنا لے کے آئی تھی کربلا میں کہ کربلا میں میرے بیٹے کی شادی ہوگی، لیکن بیٹا آج آخری رات، کل سب سے پہلے اپنے چچا پہ قربان ہونا. امام آگے بڑھے، دیکھا ایک خیمہ میں نوجوان علی اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہے. اکبر کا سر ماں کے زانو پہ رکھا ہے. اکبر کی ماں اپنی انگلیوں سے اپنے بیٹے کی زلفیں سنوار رہی ہے. میرا اکبر بیٹا، شام کے لشکر میں میرے رشتے ہیں، کل اس بات کا خیال رکھنا کوئی یہ نہ کہے کہ اکبر لیلا کا بیٹا تھا اس لیے پیچھے رہا. اکبر سب سے پہلے قربانی دینا. اکبر فرماتے ہیں، اماں صبح ہو لینا، صبح ہو جائے گی، اماں ایسی قربانی دوں گا کہ آپ کا جی خوش ہو جائے گا. ہاں عزیزارو، امام آگے بڑھے، ایک خیمہ میں دیکھا بہن بھائی بیٹھے ہیں. ہاں عزیزارو، بہن بھائی بیٹھے ہیں. ہاں، غازی اور غازی کی بہن ام کلثوم. غازی ایک جانب بیٹھے ہیں، بہن دوسری جانب بیٹھی ہے. بہن رو رہی ہے اور آہستہ آہستہ فرماتی ہے، ہائے میری قسمت، کربلا میں ہر بیوی کے پاس قربانی موجود ہے، میرے پاس کوئی قربانی نہیں. میں اپنی ماں کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اب حسین انتظار کر رہے ہیں کہ بہن تو گریہ فرما رہی ہے، یا ایک مرتبہ مولا نے دیکھا کہ جب بہن کے منہ سے یہ لفظ نکلے کہ کربلا میں میری کوئی قربانی نہیں، یا غازی اپنی جگہ سے اٹھے، اپنا سر بہن کے قدموں میں رکھا، آقا زادی میں جو موجود ہوں، تیری طرف سے میری قربانی. ہاں عزیزارو، حسین آگے بڑھے، ایک اور خیمہ میں دیکھا، ایک خیمہ میں دیکھا، اور وہ خیمہ جس کے بارے میں مظلوم کربلا کا فرمان موجود ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے، مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس گھر میں اصغر ہو، سکینہ ہو اور دونوں کی ماں ہو. اسی خیمہ میں آئے، امام نے دیکھا کہ چھوٹی بیٹی اصغر کا جھولا جھول رہی ہے. بیٹا بھائی اصغر سو جا، کل چچا پانی لے آئے گا، تیری پیاس بجھ جائے گی. ہاں، امام نے گریہ فرمایا. امام آئے، اصحاب کے خیمے میں دیکھا، اصحاب کو بھی مصروف پایا. ہر ایک کی یہی تمنا کہ کل سب سے پہلے موقع ملے اپنی جان قربان کر دوں. اور ساتھ بیویاں بھی، ہر ایک بیوی کی یہی خواہش، یہی تمنا کہ سب سے پہلے میرا بیٹا جائے. ہاں، یہی تو فرق ہے نا. اور انبیاء کی عصمت میں، عظمت میں، اور ہمارے ائمہ کی عظمت میں کہ ہاجرہ نے صرف یہ سنا کہ میرے بیٹے کو قربانی کے لیے لے گیا تھا، ہاجرہ بے ہوش ہو گئی. صرف اپنے بیٹے کے گلے پہ رسی کا نشان دیکھا، ہاجرہ بے ہوش ہو گئی. اسماعیل کا گلا نہ دیکھ سکی. آؤ ہاجرہ، کربلا میں دیکھو، کربلا کی ہاجرہ کو دیکھو. اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا. اکبر، میں تو اس وقت خوش ہوں گی جب تیرا جسم خون سے رنگیلا ہے. ہاں، یہی فرق ہے.
رات ہوتی جا رہی ہے، آدھی رات آ گئی کربلا میں، شب عاشور کو آدھی رات گزر گئی۔ امام نے بھائی کو بلایا، غازی تمام ساتھیوں کو ایک خیمہ میں جمع کر دو۔ اب ساری فوج حسینی ایک خیمہ میں آ گئی۔ امام آئے، کرسی پہ بیٹھے۔ علامہ شیخ جعفر نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ کچھ نہیں فرمایا۔ ایک طرف سے امام نے دوسری طرف خیمے میں دیکھا، ایک ایک ساتھی کے چہرے پہ نظر کی، سر نیچے جھکایا، گریا شروع کیا۔ علامہ جعفر نے لکھا کہ میں تو یہی سمجھ سکا ہوں کہ امام نے ایک ایک کا چہرہ دیکھا، ذہن میں یہی آیا کہ آج یہ چہرے موجود ہیں، کل سب جدا ہو جائیں گے۔ اور علامہ نے لکھا کہ حسین ایک ساعت تک یعنی ایک گھنٹے تک مسلسل روتے رہے۔ گریا ختم کیا، پھر سب کی طرف نظر کی، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اے میرے ساتھیو، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم بہت جانثار ہو، لیکن میں ایک بات کی وضاحت کروں۔ امام نے فرمایا کہ ایک بات کی وضاحت کروں کہ جو لشکر جمع ہوا ہے ان کا تم میں سے کسی کے ساتھ کام نہیں ہے۔ لشکر کو یزید کو صرف حسین چاہیے۔ تم اس طرح کرو کہ مجھے چھوڑ کے گھروں کو چلے جاؤ، حسین کو کربلا میں چھوڑ دو۔ سب بیٹھے سن رہے ہیں۔ اب حسین نے آگے کیا فرمایا کہ اگر تم کو شرم آ رہی ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ساتھی حسین کو چھوڑ گئے، تو پھر یوں کرو کہ میری بیویوں کو بھی ساتھ لے چلو، مدینہ پہنچا دو، اور دنیا سے یہ کہو کہ ہم تو اہل بیت کو مدینہ پہنچانے آئے تھے۔ ساتھی بیٹھے رہے۔ اب امام نے کیا کیا؟ اکبر سے کہا، اکبر بیٹا ذرا یہ چراغ بجھا دو۔ اب کہا، اے ساتھیو، اب تو چراغ بھی بجھ گیا، جس کا جی چاہے نکل جائے، حسین کو تنہا چھوڑ دے۔ عزیزارو، تھوڑی دیر گزری، امام نے حکم دیا، چراغ جلا دو اکبر بیٹا۔ چراغ جلا۔ اب جب امام نے نظر کی تو ساتھی تو وہی ہے لیکن تصویر بدل گئی ہے۔ امام نے دیکھا کہ جو جوان تھے انہوں نے تلواروں کی نیامیں توڑ دی ہے اور بوڑھوں نے کمر باندھ لیے ہیں۔ یا حسین، یا حسین، تجھے چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ اپنے سے بہتر جگہ دکھا دو، ہم چلے جائیں گے۔ ہر ایک نے تقریر کی، ہر ایک نے یقین دلایا، لیکن ایک تقریر عجیب لکھی ہے کتاب میں کہ سب نے یقین دلایا کہ حسین ہم نہیں جا سکتے، حسین ہم نہیں جا سکتے، جو بھی آئے ہم نہیں جا سکتے۔ جب اصحاب کی تقریریں ختم ہو گئی تو بنی ہاشم میں سب کی طرف سے سب کی ترجمانی کس نے کی؟ غازی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، غازی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس دو جملے زیدی صاحب نے عجیب انداز سے لکھا کہ دو جملے، ایک مرتبہ اپنے بھائی کی طرف نظر کی اور کہا، یا مولا یبن رسول اللہ، بس اور کچھ نہیں کہا۔ پھر نجف کی طرف منہ کیا، نجف کی طرف منہ کر کے کہا، بابا علی، حسین مجھے اپنے پاس نہیں چھوڑ رہے، حسین مجھے کہہ رہے ہیں کہ گھر چلے جاؤ، علی آ کر بتاؤ میں اپنے آقا کو کیا جواب دوں۔ عزیزارو، غازی نے نجف کی طرف منہ کیوں کیا؟ غازی نے اپنے بابا کو وہ بات یاد دلا دی۔ ہاں شب عاشور ہے نا، آج غازی کا علم برآمد ہونا ہے، آج ہم نے غازی کا ماتم کرنا ہے۔ وہ غازی جو کربلا میں سقائے سکینہ تھا، جو قمر بنی ہاشم تھا، وہ جو وفا کا شہنشاہ غازی، جس کو مولا نے مانگا ہی اس لیے۔ عقیل سے کہا علی نے، عقیل میری شادی ایک ایسے خاندان میں کرا دو جو بہادر خاندان ہو۔ بھائی کس لیے کہ مباہلہ جب ہوا تو حسن و حسین تو اب میرے بیٹے نہ رہے،
حسن و حسین تو رسول کے بیٹے بن گئے. میں نے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ میں مدد کروں گا دین کی. اب میں نے تو رسول کی مدد کر لی, لیکن اب رسول کے بیٹوں کی مدد کون کرے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی بہادر خاندان میں ہو. مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے. عقیل آئے. بنی کلاب میں فاطمہ کے ساتھ علی کا نکاح ہوا. اب جب بارات آئی نا, ڈولی آئی, تو عجیب جملے ہیں زیدی صاحب کے, عجیب انداز ہے, عجیب انداز سے فرمایا ہے کہ جب ڈھولی آئی نا تو بیوی نے اوپر سے آواز دی کہ میری ڈولی دروازے کے اندر نہ لے جاؤ, دروازے کے باہر رکھ دو. جب دروازے کے باہر رکھی تو پوچھا کہ بطول کی اولاد کہاں ہے؟ بطول کی اولاد کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ وہ الگ کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج ہماری نئی اماں آ رہی ہیں, ہمارے ساتھ کیسا رویہ رکھے گی. اب جب بیٹیاں اور بیٹے آئے نا, سب نے کہا کہ اماں سلام, یا ام البنین نے کہا بطول کی اولاد مجھے اماں نہیں کہنا, میں کنیز بن کر آئی ہوں, تمہاری اماں تو سیدہ ہے, مجھے کبھی اماں نہیں کہنا, میں تمہاری خدمت کے لیے آئی ہوں. حاضرانو, سال گزرا, 4 شعبان کا دن آیا. علی نے جو آرزو کی تھی غازی دنیا میں تشریف لائے. علی کو پتہ چلا, علی آئے. ام البنین نے بیٹا علی کے ہاتھوں میں دیا. اب پہلا کام علی نے کیا کیا, سب سے پہلے چھوٹی چھوٹی باہیں اٹھائی, کبھی ایک طرف پلٹا, کبھی دوسری طرف پلٹا. ماں پوچھتی ہے یا ابوالحسن, کیوں میرے بیٹے کی باہوں میں کوئی خامی ہے؟ اب علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. نہیں غازی کی ماں, خامی نہیں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آیا یہ وہی بازو ہے جو کربلا میں قلم ہوں گے. اچھا یا ابوالحسن, بیٹے نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی. ہاں عباس کی ماں, یہ آنکھ نہیں کھولے گا. میں نے بھی اس وقت آنکھ کھولی تھی جب میرا بھائی محمد تیسرے دن میرے پاس آیا تھا. یہ بھی آنکھ نہیں کھولے گا, یہ میرا بیٹا ہے نا. فضا سے کہا جا کے حسین کو بلا لاؤ. اب حسین آئے, بابا نے غازی کو گود میں دیا, لیکن مقتل میں عجیب جملے آئے کہ اس سے پہلے کہ چھوٹا ننھا غازی اپنی آنکھیں کھولتا, سب سے پہلے اپنے بھائی کو دونوں بازو سامنے کر دیے. میرا بھیا حسین, آنکھیں تو کھلتی رہیں گی, پہلے میرے بازو قبول کر لو. بھائی نے گود میں لیا, بوسہ دیا. بہن آئی, ثانیہ زہرا آئی, بھائی سے بھائی گود میں لیا, کان میں کوئی بات کر دی. بابا نے پوچھا بیٹی کان میں عباس کی کیا کہا ہے؟ کہ میں نے ایک پیغام پہنچایا ہے. کہ کیا پیغام ہے؟ کہ جب میری ماں بطول رخصت ہو رہی تھی